بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے حضرات، اسلام کے اندر دو تہوار ہیں جنہیں ہم عید کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور یہ دو عیدیں ایسی ہیں جس میں مسلمان آپس میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ دو مسلمانوں کے تہوار جو ہیں وہ ایسے تہوار ہیں جس میں مسلمان بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ میں اور عقیدت اور احترام کے ساتھ میں ان دونوں تہواروں کو مناتے ہیں۔ دیکھیے، جس طریقے سے جمعے کے دن میں جمعے کے لیے بہت سے اعمال مسنون ہیں، اسی طریقے سے عیدین کے دن بھی بہت سے اعمال مسنون ہیں، جس میں سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ عید کے دن سویرے اٹھنا اور دنوں کے مقابلے میں، اسی طریقے سے مسواک کرنا اور غسل کرنا اور اپنے عمدہ کپڑے پہننا، ایسا نہیں ہے کہ نئے کپڑے پہننا، بلکہ اپنے کپڑوں میں سے جون سے کپڑے بہتر ہوں وہ کپڑے پہننا۔ اسی طریقے سے عیدگاہ جلدی جانا عید کی نماز پڑھنے کے لیے، اور ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے واپس آنا۔ اب جس طریقے سے یہ بقرعید ہے تو عید الفطر کے لیے تو یہ ہے کہ تکبیر تشریق آہستہ آواز سے پڑھی جائے گی، لیکن بقرعید میں یہ ہے کہ تکبیر تشریق کو جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں اور جب وہاں سے آئیں تو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے عیدگاہ کے اندر یعنی بستی سے الگ کسی میدان میں یا عیدگاہ میں نماز پڑھنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ کا بھی یہی معمول تھا کہ آپ نے بھی مدینہ سے باہر عید کی نماز ادا کی ہے، اور اگر مسجدوں کے اندر یا اپنی بستی کے اندر پڑھنا عید کی نماز کا زیادہ ثواب ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کو چھوڑ کر نہ جاتے۔ اس لیے عید گاہ میں یعنی کسی میدان میں جمع ہو کر نماز پڑھنا یہ سنت ہے۔ اسی طریقے سے ایک راستے سے جانا پھر دوسرے راستے سے واپس آنا، اس میں مسلمانوں کی اور ان کی باہمی اتفاق اور اتحاد کی اور مسلمانوں کی اور اسلام کی شان و شوکت کا ایک طریقے سے مظاہرہ ہے، اور اس میں ایک اسلامی شعار ہے۔ جب مسلمان ایک راستے سے جائیں گے اور دوسرے راستے سے واپس آئیں گے اور اسلامی لباس پہنے ہوئے ہوں گے تو اس میں ایک اسلام کی عزت ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے بھائی بھی ہمارے بات کہتے ہیں کہ عید کے دن کیا کچھ کھانا نہیں چاہیے؟ دیکھیے، عید الفطر میں 3 یا 5 کھجور یا چھوارے یا کوئی میٹھی چیز کھا لینا چاہیے، لیکن بقرعید میں سنت یہ ہے کہ اپنی قربانی تک کوئی چیز نہ کھائے اور اپنی قربانی کے گوشت سے ہی قربانی ہونے کے بعد میں وہ عید کے دن کھانا شروع کرے، یہ بھی سنت ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عید کے دن یہ بعض چیزیں جو ہے وہ سنت ہیں۔ اب ایک چیز ہوتی ہے مصافحہ اور معانقہ۔ دیکھیے، حدیث کے اندر مصافحے کی اور دو مسلمانوں کے ملنے کی بہت بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور وہ مصافحہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ لیکن عید کے دن خاص طور سے جو عید مبارک کہہ کر اور عید کی مبارکباد دے کر جو مصافحہ اور معانقہ کیا جاتا ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت ہے یا کوئی قباحت نہیں ہے،
یہ بات سمجھنے کی ہے۔ دیکھیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد میں بلا وجہ مصافحہ کرنا اور معانقہ کرنا یہ روافض کا اور گمراہ فرقے کا طریقہ ہے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیے جب لوگ جاتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے تو وہ بغیر کسی سے بات کیے ہوئے، بغیر مصافحہ اور معانقہ اور بغیر سلام دعا کیے جاتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے بعد فوراً وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ دیکھیے اس کا کہیں سے ثبوت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عید مبارک کہنا یہ بھی سنت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص سلام کرتا ہے اور عید مبارک بعد میں کہتا ہے تو گنجائش، لیکن اگر وہ عید مبارک شروع میں کہتا ہے اور بعد میں سلام کرتا ہے تو اس میں حرج ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ ہاں یہ بات کہے جب کسی مسلمان بھائی سے ملے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری دونوں کی عیدوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ عید کی برکت اور مسرت ہم سب کو عنایت فرمائے، یہ بات کہے۔ لیکن عید مبارک کہنا یا اس الفاظ کو زیادہ رائج کرنا اور دوسروں سے بھی کہلوانا، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ سنت نہیں ہے۔ دعا دینا عید کے موقع پر یہ ثابت ہے، اپنا آپ کو بھی اپنے لیے بھی دعا کرنا اور دوسروں کو دعا دینا یہ اچھی بات ہے، یہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اب جس طریقے سے لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے تو اب آپس میں جو ہے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو باہر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں یا باہر سے وہ لوگ آئے ہیں، تو لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے۔ اب تو ایسا نہیں ہوگا کہ بہت سے لوگ جائیں عیدگاہ پہ نماز پڑھنے کے لیے، نہیں، بلکہ چند افراد عیدگاہ پر جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے اور باقی لوگ محلے کی مسجدوں میں اور اپنے اپنے گھروں پر نماز ادا کریں گے۔ لیکن یہ عام عید کا بھی مسئلہ ہے کہ عید پر گلے ملنا اور مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا، یہ دیکھیے بدعت ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص ایسا آیا ہے جس سے آپ کی ملاقات نہیں اور وہ باہر رہتا ہے اور پھر آپ کو ملا تو آپ نے معانقہ کر لیا، مصافحہ بھی کر لیا تو یہ بہتر ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایک محلے کے دو شخص ہیں اور دونوں آپس میں ساتھ میں رہتے ہیں اور ساتھ میں بیٹھتے ہیں اور ساتھ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن جب وہاں سے واپس آتے ہیں عید کی نماز ہونے کے بعد فوراً آپس میں گلے ملتے ہیں، عید کی مبارکباد دیتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ کو نہیں ملا ہے، باہر سے آیا ہوا ہے یا باہر سے کوئی شخص آیا ہے اور آپ کی اس سے ملاقات نہیں ہوئی یا کافی دنوں کے بعد ملاقات ہوتی ہے اور آپ اسے عید مبارک کہہ دیتے ہیں، مصافحہ ملا لیتے ہیں، معانقہ کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن زبردستی ایک رواج بنا لینا یہ غلط طریقہ ہے، شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خوش دلی کے ساتھ میں قربانی کرنا، یعنی یہ کام کرنے کے بعد میں عید کی نماز پڑھنے کے بعد میں پھر جو اس عید پر عمل ہوگا وہ قربانی کا عمل ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل ہے، اور کسی انسان کا، کسی ایمان والے کا اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ بہتر عمل ان دنوں میں اور کوئی عمل نہیں ہے۔ ہاں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ قربانی جو ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ جو دیکھیں گے وہ اخلاص اور تقوی کو دیکھیں گے، وہ ہمارے دلوں کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت چاہیے، نہ خون چاہیے، اللہ کو کوئی چیز نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو، ہماری نیتوں کو دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے گوشت کے ساتھ ساتھ میں اور قربانی کے ساتھ ساتھ میں ایک عمل یہ ہے کہ لوگ بہت سے جو ہے وہ عید کے دن جو ہے وہ اسلامی لباس نہیں پہنتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے، ہمارے علماء نے بھی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ عید کے دن اسلامی لباس پہننا چاہیے، کرتے پاجامے کا لباس پہننا چاہیے۔ یہ اچھی بات ہے کیونکہ اس میں مسلمانوں کی ایک عزت ہے، اسلام کی ایک عزت ہے۔ اسی طریقے سے عید کے دن جو ہے قربانی کے ساتھ ساتھ میں اور مسنون اعمال کے ساتھ ساتھ میں ہم یہ بات ہی بتا دیتے ہیں
کہ عید کے دن فجر کی نماز کے بعد میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی چاہیے زوال تک، اور یہ نفل نماز چاہے اشراق کی ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی نماز ہو نہیں پڑھنی چاہیے، نہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر پڑھیں نہ مرد مسجدوں کے اندر پڑھیں۔ اسی طریقے سے عید کی نماز ہو جانے کے بعد جہاں پر عید کی نماز ہوئی ہے وہاں پر عید کی نماز ہونے کے بعد میں اس جگہ پر جہاں عید کی نماز ہوئی ہے وہاں پر نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کوئی اپنے گھر کے اندر پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا زوال تک جو ہے کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے عید گاہ کے اندر نماز پڑھنی چاہی، آپ نے فرمایا کہ اس عمل سے کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ اس شخص نے کہا کہ اس عمل سے کوئی عذاب بھی نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت نہیں ہے، اس لیے آپ کو ثواب نہیں ہوگا، آپ کا یہ عمل عبث اور بیکار اور لغو ہوگا، اس لیے آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے عیدگاہ کے اندر بھی اور عیدگاہ کی نماز کے بعد جہاں عید کی نماز ہوئی ہے وہاں پر بھی اور اپنے گھروں میں بھی عید کی نماز سے پہلے یا کہیں پر بھی نفل نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ بھی بات بھی قابل لحاظ ہے، اور اس بات کو بھی جو ہے اس بات پر بھی عمل کرنا چاہیے، اور اس بات کو بھی جو ہے دوسروں کو بتانا بھی چاہیے۔ یہ بات بھی جو ہے بہت اہم بات ہے، اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ عید کے دن جو ہے فجر کی نماز کے علاوہ کوئی نفل نماز نہیں ہے زوال تک۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔